بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الیکشن ہو گئے. اچھا ہو گئے ہیں نا اب تو, اور کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی وہ ان کے پولنگ سٹیشنز وائز ابھی تو آ رہے ہیں, حتمی نتائج آنے میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو وہ نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں. کس کو اکثریت ملے گی, کون کلین سویپ کر رہا ہے اور کون دھاندلی کا رونا روئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا, یہ تو بڑے اہم سوالات ہیں. اور حکومت کون بنائے گا, اور اگر ایک ہی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو تھوڑا سا اور نمبر مل جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی. لیکن ان ساری باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج سارا دن لاہور میں کیا ہوتا رہا. میں لاہور میں ہوں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے بھی گیا. اس سے پہلے صبح ایک ناشتہ اٹینڈ کیا جس میں ابصار عالم صاحب تھے, عمران شفقت صاحب اور انیک ناجی صاحب اور افتخار احمد صاحب. اور ان سے ناشتے پر یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ الیکشن کا کیا صورتحال ہے, کیا نتائج وہ پریڈکٹ کرتے ہیں. افتخار احمد صاحب ناشتے پر آنے سے پہلے پولنگ سٹیشن کا ایک وزٹ کر چکے تھے, لیکن ووٹ نہیں ڈال سکے تھے. ان کے حلقے میں یا اس پولنگ سٹیشن پہ رش بہت زیادہ تھا اور لوگوں کو اپنا ووٹ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. خیر ان چاروں صاحبان نے اپنا انالیسس بتایا کہ کیا ہے. اب سار عالم صاحب نے نمبرز تو نہیں بتائے سیٹس کے, لیکن باقیوں نے تو وہ بھی بتا دیا. ان تینوں کے احباب کے مطابق نون لیگ کو اکثریت مل سکتی ہے. بہرحال میں خود ووٹ ڈالنے گیا, میں نے لوگوں سے پوچھا, ملا جلا رجحان رہا. سب سے اہم چیز یہ تھی کہ پرامن طریقے سے پولنگ ہو گئی. اوورال جنرلی اگر دیکھا جائے اکا دکا واقعات ہیں جہاں پہ مسائل پیش آئے ہیں, لیکن جو خوف تھا جس طرح سے گزشتہ کچھ عرصے میں خصوصاً کے پی میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کی لہر تھی, تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں آیا, پیش نہیں آیا, اور بخیر و خوبی بخیر و عافیت یہ وقت پولنگ کا ختم ہو گیا ہے اور اب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ دھاندلی کے حوالے سے بھی رہا, جیسے کراچی میں کچھ ویڈیوز آئیں کہ وہ پہلے سے ڈبے بھرے ہوئے تھے. کچھ ویڈیوز تو پرانی والی میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے پرانے الیکشنز کی اور کچھ ڈمی ویڈیوز بھی بنا لی ہیں کہ یہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے اور یہاں سے ووٹ لے لیے گئے ہیں, چرا لیے گئے ہیں. اکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں, وہ اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. ظاہر ہے اس کو جتنا اچھا مینیج کرتے جائیں گے ہم, اتنا آہستہ آہستہ وہ ایلیمینیٹ ہوتے جائیں گے. 100% پر ابھی ظاہر ہے ٹائم لگے گا آنے میں. ہاں, لوگوں کا جوش و خروش کیا تھا, وہ بعض ایریاز میں تو بہت زیادہ رش نہیں تھا, لیکن بہت سے ایریاز ایسے بھی تھے جہاں پر خوب رش تھا. مطلب طویل قطاریں, لمبی لمبی کلومیٹرز میں گاڑیوں کی لائنیں, اور کوئی 100 200 لوگ پولنگ سٹیشن کے باہر لائنوں میں کھڑے ہوئے میں نے خود دیکھے. پھر ایک وہ جو کینٹ ایریا میں ہے خاص طور پر جہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اس حلقے میں میں نے کافی زیادہ رش دیکھا. پھر اون چودھری صاحب اور یہ جو ہے ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو مقابلہ ہے, اس حلقے میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا وہاں پر ایف سی کالج کا جو پولنگ سٹیشن ہے. ایف سی کالج میرا پرانا کالج ہے, مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلی محبت, تو وہ کالج کے طور پہ پہلی محبتوں میں سے ایک ہے. ایف سی کالج کے باہر کافی سارا رش تھا لوگوں سے. وہاں میں نے کافی لوگوں سے ڈسکس کیا کہ انہوں نے ووٹ ڈال دیا اور کس امیدوار کو یا کس پارٹی کو ڈالا. تو وہاں پہ میجورٹی نون لیگ کے لوگ تھے, لیکن وہاں پر پی ٹی آئی کے بھی لوگ نظر آئے ہیں اچھی تعداد میں. اور کچھ لوگوں نے تو انکار کر دیا کہ جی ہم نہیں بتاتے, ہمیں ڈر لگتا ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ ڈر والی بات کیوں تھی جبکہ سارا دن ایک اچھے ماحول میں پولنگ ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے گلہ کیا کہ وہ جو ہے آپ کا ہمیں پرچی نہیں لے کے جانے دے رہے اندر. تو وہ ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا, میں نے وہ بھی دیکھ لیا, خود بھی میں نے کر کے یہ تجربہ کر کے دیکھا کہ میں جو پرچی لے کر گیا ہوں اس پر انہوں نے کسی نے نہیں روکا ہمیں. اور میرے ساتھ بھی جو لوگ تھے انہوں نے اگرچہ وہ آزاد امیدوار ہے اب پی ٹی آئی کے, آئیڈینٹیفائی انڈیویجولی ہر حلقے میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ اسٹاف کو معلوم ہوگا, تو وہ کسی کو بھی منع نہیں کر رہے تھے جو بھی پرچی لے کے جا رہا تھا, جس کی بھی پرچی. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے معاملات گزر گئے ہیں. جو نتائج آنے شروع ہوئے ہیں ابھی چونکہ بہت ابتدائی ہیں, اس لیے اس پہ حتمی کوئی رائے تو نہیں قائم کی جا سکتی, لیکن جو جنرلی رائے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کم از کم لارجسٹ پارٹی, سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آ جائے گی. نواز شریف صاحب کا بڑا ریئلسٹک سی اپروچ تھی, اور انہوں نے جو درخواست کیا جس پر کرٹیسائز بھی ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ پھر
اکثریت مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ووٹرز سے مانگ رہے تھے، لوگوں سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ ایک پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ وہ اکثریت کے ساتھ آئے، حکومت میں آئے اور اچھے طریقے سے حکومت چلا سکے۔ نواز شریف صاحب نے ایک اور بہت اچھا وہ جیسچر دیا اپنی پارٹی کے لیے، بلکہ اپنی پارٹی کے اس امیدوار کے لیے جو ان کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے۔ اون چودھری صاحب کے حلقے میں ان کا ووٹ ہے، نواز شریف صاحب کا اپنا، مریم نواز صاحبہ کا، شہباز شریف صاحب کا، وہ تینوں لوگ گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پبلک بھی کیا اس چیز کو میسج تھا باقی کراؤڈ کے لیے کہ پارٹی لیڈر جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے خود یہ ڈاؤٹ تھا کہ کیا نون لیگ کا سپورٹر یا ووٹر اون چودھری صاحب کو ووٹ ڈالے گا، تو اگر نواز شریف صاحب خود چلے گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، تو پھر انہیں نظر آئے گا کہ ووٹ انہیں مل جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے کلین سویپ کی ہمیں نوید سنائی ہے، وہ ان کی خواہش ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، اگرچہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ کلین سویپ تو شاید وہ سندھ میں بھی نہیں کر سکیں گے، کراچی میں خاص طور پر جہاں معاملات آئیں گے تو ایم کیو ایم، آزاد، پی ٹی آئی کے کچھ آزاد، یہ سب لوگوں نے جیتنا ہے، اور وہ ٹرینڈ بھی یہی نظر آ رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے ٹرینڈ۔ لیکن بہرحال یہ جب 50% رزلٹس آ جائیں گے تب واضح ہوگا یہ ٹرینڈ کہ واقعی وہ جیت رہے ہیں یا نہیں۔ لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کا جو ابتدائی نتائج آ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور اگین ان کو امید ہے سب کو کہ وہ سیٹ جیت سکتے ہیں۔ اون چودھری صاحب کا میں نے بتایا، اون چودھری صاحب اور علیم خان صاحب بھی، یہ دونوں آئی پی پی کے جو امیدوار ہیں جنہیں نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے، یہ دونوں امیدواروں سے بھی امید ہے کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ باقی ملا جلا سا رجحان رہے گا۔ حکومت بنانے کے حوالے سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ زیادہ چانس یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ، لیکن یہ رات کو 10 بجے کے بعد ہی صورتحال کلیئر ہوگی جب 50% پلس میں رزلٹ آ چکے ہوں گے، فائنلی تو کل جب ہوگا۔ اور بہرحال ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدوار ہوں گے، ایک تو ٹریڈیشنلی جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں وہ ہوں گے، اور کچھ وہ آزاد امیدوار ہوں گے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ تو ان سب کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، میں اب اس پہ میرٹس پہ قانون اور آئین کے مطابق کچھ نہیں بات کر رہا، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے آج کے دن تک کیا ہو رہا ہے، کہ عمران خان صاحب سسٹم سے مائنس ہے۔ ہاں، صرف ایک صورت ہو سکتی تھی کہ وہ ان کی پارٹی سویپ کر جائے پورے ملک میں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر آ کر اسمبلی میں بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی کا پرائم منسٹر ہو، اور پھر لیجسلیشن کریں، عمران خان کو آزاد کرائے، جو مرضی کرائے۔ اب فی الحال تو پریزیڈنٹ بھی ان کا اپنا ہی ہے جب تک نئی اسمبلی نہیں آ جاتی۔ تو ایک تو صرف یہ ایک واحد صورت ہے جو کہ نہیں ہونے جا رہی، جو گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کوئی کلین سویپ نہیں کرنے جا رہی، 2/3 میجورٹی والا تو سین ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ایک اچھے نمبر میں کوئی 50، 45، 30 اتنے نمبرز میں اگر وہ سیٹس لے لیتے ہیں، 30 پلس میں، پرابلی مجھے لگتا ہے 30 پلس میں سیٹس ہوں گی، لیکن اگر وہ جتنی بھی زیادہ ہو، 40، 50 تک جہاں بھی جاتے ہیں، وہ سب آزاد امیدوار ہیں، اور آپ یقین مانیں بڑا کمپرومائزڈ ہو گئے آزاد امیدوار۔ ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں کہ کئی امیدواروں سے تو جب ان کے لوگوں نے کہا کہ جو انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ قرآن پر حلف لیں کہ جی ہم عمران خان کی جو ہے ان کے لائل ہیں عمران خان کے، تو انہوں نے وہ انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم اس پہ حلف نہیں لے رہے، آپ نے ووٹ دینا دے، نہیں دینا نہ دیں۔ تو یہ معاملات آگے چلیں گے۔ عمران خان صاحب سسٹم میں سے آؤٹ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا اپنا رویہ۔ اس کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ 9 مئی نہ بھی ہوتا تب بھی اس مرتبہ تو کوئی چانس نہیں تھا ان کا، لیکن ایک کچھ عرصے کے بعد ممکن تھا کہ وہ کچھ نیگوسیشن کر کے اور کچھ ڈیلز کر کے اور واپس سسٹم میں شامل ہو جاتے اور پھر اگلے الیکشن میں آ جاتے۔ اچھا، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے انفارچونیٹلی ہمارا اسی طرح کا سسٹم چل رہا ہے، تو اسی کو وہ اگر فالو کرتے تو شاید ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے 9 مئی والی جو حرکت کر دی ہے تو اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایک لمبے عرصے کے لیے، طویل عرصے کے لیے مستقبل میں ان کو کوئی چانس مل سکے گا۔ اور جب وہ نہیں ہے، عمران خان صاحب خود سین سے آؤٹ ہیں، ان کے آزاد امیدوار ہوں گے اور وہ 2-3 پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ نمبر 1 پر جو کلیم کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، اور اتنا ہی بڑا کلیم آئی پی پی کا بھی ہے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس حوالے سے آئی پی پی کا تو وہ والا ٹرینڈ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے مشہور ہوا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، بلکہ پنجابی میں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ تو آئی پی پی والوں کا بھی خیال ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے ان کے ساتھ، اور وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ
انہیں سمجھایا بچھایا جائے گا, کچھ دینا دلانا بھی ہوگا, پیار محبت بھی ہوگی, سارا کچھ کر کے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے, جبکہ نون لیگ کے کچھ حلقوں نے بھی گزشتہ 2-3 دن سے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اچھا, اور یہ لاجیکل ہے کہ اگر نون لیگ ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو, تو پھر آزاد امیدوار ایسی پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں. بینیفٹ لینا ظاہر ہے آزاد امیدوار نے بھی اپنا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, اس نے اپنے حلقے میں کام کرانے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, ان سب چیزوں کے حوالے سے یہ ساری چیزیں. ہاں, یہ جو ہے نا ساڈی گل ہو گئی سی, ہماری بات ہو گئی ہے, اس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں افتخار احمد صاحب. صبح جب میں نے بتایا نا وہ ناشتے پر ان سے ملاقات ہوئی, تو وہاں میں نے جب ان سے کیا تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا میں تو کہ ایسی کی تیسی یہ کہتا, کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا سر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا, ہم نے تو ان سے سنا تھا. میں کہا میں نے انہیں بھی سنائی ہے خوب کہ وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں, سارے بیڑا گرک کر دیا سارے سسٹم کا, چیزوں کا, یہ کیا بات ہوتی ہے؟ تو بات بالکل ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہماری بات ہو گئی ہے, پبلک پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. اور سیاسی جماعتوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے تمام مسئلے مسائل کو بھول کر, ایون وہ جو 18 مہینے کی حکومت کی کارکردگی تھی, میں آپ کو یاد ہوگا میں بار بار کہتا تھا کہ اس الیکشن میں وہ ایشو ہی نہیں ہوگا, اور وہ ایشو نہیں بنا. 18 مہینے کی کارکردگی وہ ایشوز میں نہیں آیا. اور اس کے بغیر جب لیڈرز سڑکوں پہ نکلے ہیں, جب لیڈرز نے جلسے کیے ہیں, جب لیڈرز پبلک میں آئے ہیں, سیاسی رہنما ہمارے, تو لوگ ان کے ساتھ تھے, لوگ ان کے پیچھے چلے ہیں, لوگ ان کے ساتھ چلے ہیں. اور وہ کوئی گلا نہیں ہے کہ مڑ کر دیکھا تو نہیں تھا, لوگ ویسے ہی ان کو ساتھ لے کر سارا کچھ پرانا بھلا کر پھر وہی زندہ باد کے نعرے تھے ان کو لے کر آئے ہیں. تو کل صبح تک تو شو شاٹ ہمارے سامنے پکچر بڑی کلیئر ہو جائے گی, اور پھر حکومت سازی کا سین ہوگا, سوائے ایک پارٹی کے جس کا یقین ہے مجھے, یقین اس سینس میں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں اس پر کہ وہ نہیں ہوں گے بیچ میں. باقی سب لوگ مل جل کر کے کیسے کرنا ہے, اس کو ملانا ہے, اس کو ملانا ہے, ان ساری صورتوں میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, یہی پارٹیاں ہوں گی, یہی لیڈرز ہوں گے, اور یہ حکومت میں آ جائیں گے, اور کچھ ان میں سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور ایک مرتبہ پھر زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہوں گے. لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں اور یہ حکومت جو نئی آنے والی حکومت ہے ہمارے مسائل حل کر سکے گی؟ سہیل وڑائی صاحب کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل چلاتے ہوئے ایک مستحکم حکومت بنائی جائے گی. میں سہیل وڑائی صاحب کی اس خیال سے متفق ہوں, کیونکہ میرا بھی کافی مدت سے یہی خیال ہے کہ اب جو حکومت آئے گی وہ کوئی سولو فلائٹ والا سین نہیں ہوگا, کوئی لڑائی جھگڑوں والا سین نہیں ہوگا. پارلیمنٹ میں موجود سوائے پی ٹی آئی کے تمام جماعتیں بڑا کوآپریٹ کر کے اچھے طریقے سے چلیں گی, کیونکہ ہمارے مالی مسائل, ہمارے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں, اور وہ تبھی حل ہوں گے جب حکومت مستحکم ہو اور سکون سے چلے, ہمارے مسائل حل کرے. اور ہمارے مسائل جو ہیں وہی پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستان اور عوام دونوں کے لیے ایک مستحکم حکومت بس ایک دن کی دوری پر. شکریہ.